سہیل افریدی کی سٹیٹمنٹ 27 والی سن لیجئے، پھر چلتے ہیں شفیع جان کے پاس، دکھائیے گا جی۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ ہمارے کچھ مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے تمام کیسز انصاف کے ساتھ سنے جائیں۔ دوسرا مطالبہ کہ عمران خان صاحب پر جو پابندیاں لگی ہیں، چاہے وہ ملاقاتوں پر ہے، چاہے ان کے ذاتی ڈاکٹرز پر ہیں، وہ سب اٹھانی چاہیے۔ ان کے وکلاء، ڈاکٹر، ان کی فیملی، ان کی ملاقاتیں کھولی جائے جلد از جلد۔ ہمیں انصاف نہیں ملا تو 27 ستمبر بھولنا نہیں۔ شفیع جان صاحب، کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہاں تو صوبوں کی بحث ہے، حکومت کی پرفارمنس کی بحث ہے، عمران خان کے لیے انصاف آپ مانگنا ہے تو آپ نے 27 کی ڈیٹ اتنی آگے ڈال دی ہے، علیمہ بی خوشی نہیں ہے اس کے اوپر، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، 27 ستمبر کی جو تاریخ افریدی صاحب نے اناؤنس کی ہے، اور کل جو ہمارا پشاور میں جلسہ تھا، وہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا عمران خان کے بغیر۔ عمران خان صاحب نے اس سے بڑے جلسے کیے ہیں۔ جو گراؤنڈ کے اندر لوگ تھے اس سے 4 گنا لوگ گراؤنڈ سے باہر تھے، اور 27 تاریخ جو بعض ہلکے اس پہ رد عمل تو دے رہے ہیں، لیکن ہم نے تیاریاں بھی کرنی ہے۔ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم کوئی لوپ ہول نہیں علیمہ چھوڑنا کیوں نہ چاہتے۔ خوش ہیں سر؟ علیمہ کیوں نہ خوش ہیں؟ دیکھیں، علیمہ آپا جو ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ریلی سے خطاب کیا، جس طریقے سے انہوں نے تحریک کو لیڈ کیا، جس طریقے سے وہ خان کے کیسز کو فالو کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ اڈیالہ کے باہر ہوتی ہیں، وہ قابل تعریف ہے۔ دیکھیں، وہ ان کے بائی ہیں، اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ 1 گھنٹہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر مزید گزارے، لیکن ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے الائنس کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ ہم تمام تر تیاری کے ساتھ نوجوانوں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اس تحریک کو نوجوان ہی لیڈ کریں گے۔ اور 27 کی تاریخ ہم نے اس لیے دی ہے کہ ہم کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا چاہتے، ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام تر تیاریاں کمپلیٹ کر کے، یہ 1 دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے۔ ہمارے الائنس جو مذہبی جماعتیں ہیں، لوکلی جو ہماری مقامی جماعتیں، ہم ان سے رابطے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم بڑے کلوزنگ ٹچ میں ہیں، بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس وہاں بھی ہوئی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کر 3 دن مشاورت ہوئی ہے اس تاریخ پہ، پارٹی کے اندر، پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، الائنس کے ساتھ۔ 27 تاریخ پہ 3 دن مولانا فضل تقریباً الرحمان آپ کے مشاورت ہوگی۔ ساتھ پروٹیسٹ کرنے آئیں گے 27 تاریخ کو؟ انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس الائنس کا حصہ ہوں گے، اس ایز اے الائنس ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں ریٹن فارم میں ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر چیزیں ریٹن فارم میں ہوں۔ بڑی واضح بات یہاں پہ ندیم صاحب میں کہہ دوں کہ 27 تاریخ کو آر ہوگا یا پار ہوگا، یہ اب 1 دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہی نہیں ہے۔ آپ 27 تاریخ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن پوچھنا تو یہ بھی چاہیے کہ پچھلے 2 سال سے تو کوئی تحریک نہیں چلائی گئی۔ جب پچھلے 2 سال سے تحریک نہیں چلائی گئی، 8 مہینے افریدی صاحب سی ایم تھے، تو سختیاں تو مزید سخت ہوتی گئی ہیں۔ 9 مہینے سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں۔ جب 27 کی تاریخ اس لیے ہم نے دی ہے کہ ہم تمام تر تیاری کر کے، تمام تر اپنے ساتھ لاجسٹک سپورٹ، تمام تر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے اعتماد میں لینا ہے۔ نوجوان ہمارا فوکس ہے، نوجوان آر ہی یا اس چیز کو پار؟ لیڈ کریں گے۔ شرمیلا بی بی، کیا عمران خان کو باہر آنا چاہیے یا جیل میں ہی رہنا چاہیے؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں زرداری صاحب نے 10-11 سال جیل کاٹی، پھر نواز شریف صاحب کو جیل ڈالا گیا، مریم بھی جیل گئیں، اور وہ سارے لوگ باہر آئے، پھر پتہ چلا وہ ساری کیسز جو تھے سیاسی بنیادوں پہ بنے تھے۔ تو اب عمران کے کیسز جو ہیں وہ صحیح والے کرمنل والے جیٹ بلیک والے کیسز ہیں یا وہ بھی پولیٹیکل کیسز ہیں؟ ملک صاحب، آپ مجھے کتنے ٹائٹ سپاٹ میں ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے جو مقدمہ، جہاں تک میں نے پڑھا اور اس پہ ہم گفتگو کرتے آئے، ایک تو ان کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے جس کے اندر وہ اکاؤنٹس ڈسکلوز ہی نہیں کر رہے تھے، وہاں اگین ان کی غلطی ہے۔ پھر ان کا جو وہ گھڑی والا کیس ہے، وہ جو توشہ خانے والا، وہ مجھے یاد ہے کہ اٹ سٹارٹڈ آف وتھ رائٹ ٹو انفارمیشن۔ کسی جرنلسٹ نے وہ انفارمیشن مانگی اور پھر وہ کیبنٹ ڈویژن اس کو ریزسٹ کرتی رہی، ایونچولی ہوا، پھر پتہ یہ چلا کہ جی بیچ دیے، پیسے نہیں، وہ ساری چیزیں۔ یہ غلطی تو ان کی ہے نا، یہ مقدمے تو نہ پیپلز پارٹی نے بنائے نہ پی ایم ایل این نے بنائے، یہ تو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں نا۔ ہی شوڈ ہیو بین مور کیئرفل۔ ایک پبلک فگر، سٹنگ پرائم منسٹر، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ اپنے ایسٹس اور اپنی انکم اور اپنی ساری چیزیں اس کو پراپر طریقے سے ڈکلیئر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے کہ کوئی بے گناہی میں جیل کاٹے۔ وی نیور بلیو ان دس۔ پیپلز پارٹی نہ ہمارے تو دور کے اندر جب صدر صاحب صدر پاکستان تھے پہلے ٹرم میں اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایک سیاسی قیدی نہیں تھا۔
अब इनके दौर में, इमरान खान के दौर में तो हर बंदा, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सियासतदान हो, कोई और बिजनेसमैन हो, या तो उनको गालियाँ पड़ती थी, या तो उनकी तज़हीक होती थी, या वो जेल में होते थे। अच्छा, अब बात ये है मुकदमे सही या गलत, वो तो अब अदालतें फ़ैसला करेंगी, मैं और आप तो नहीं कर सकते, वो वॉट एवर रीज़न। लेकिन बात यह है कि जब आप कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं तो फिर आपके कुछ अख्तियारात, राइट्स होते हैं। मैं ख़ुद क्योंकि जेल में रह के आ चुकी हूँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि अपने प्यारों से दूर रहना कितनी तकलीफ़ दे बात है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब आइन और कानून के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक मैं ये समझती हूँ कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, या उनका जो इलाज था होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आई डोंट फॉलो इमरान खान बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनके अंदर, लेकिन इन्होंने भी अपनी पूरी सियासत का जो महवर है वो इमरान खान को बना दिया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशत गर्दी की आग में सुलग रहा है, उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन सर्विंग देयर पीपल। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ना पिछले वज़ीर आला का फोकस रहा और उसको ये हटाया गया ये कह के कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम नहीं कर रहे, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इनको लेकर आए। ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछला वाला करता था। तो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, या KPK की हुकूमत हो, उनका पूरी सियासत है इमरान खान की रिहाई और इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लेकर, और ना उससे आगे ये बात करते हैं ना उससे पीछे ये बात करते हैं। वैसे तो आमतौर पर जब जरदारी साहब पे ये वक्त आया था तो उस वक्त पार्टी यही करती थी, जब नवाज शरीफ साहब पे आया तो PMLN यही करती थी। बिल्कुल करते थे, होता है कि पार्टी हेड के लिए पूरी लेकिन पार्टी करती है। हमने अपनी सियासत का नहीं मलिक साहब नहीं, हमने अपनी सियासत का महवर सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाई को नहीं बनाया था। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारी अलग से एक रिहाई कमेटी थी, हम बिल्कुल बात करते थे क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई थी। 11.5 साल बेगुनाही में उन्होंने काट लिए, ज़बान कट गई, हर चीज़ हो गई। लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम रद्द कर दें, हम हर चीज़ सियासत को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक ही हमारा फोकस हो रहा था। हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जद्दोजहद की है, वो इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर की है। इनको तो जमहूरियत की नामो निशान नहीं पता, इनको तो स्पेलिंग नहीं पता कि उनकी जमहूरियत की स्पेलिंग क्या है। बेशर दानियाल साहब से पहले पूछ ले, बेशर दानियाल साहब, इमरान खान से मुसालियत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये तो जेल में बैठे हुए हैं। शफी जान साहब, निज़ाम ढह चुका का बयान और फिर ये थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाला बयान, लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होना, तो आप क्या कहते हैं? कोई मेजर रीसेट चाहिए, क्या करने की सर्जरी चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक कोलैप्स होने की बात है, जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने दिया, तो मोहसिन नकवी साहब इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, वो इकरार कर रहे हैं, तो वाकई सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अब जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, तो ये खुद अदम एतमाद है उन वज़रात के खिलाफ जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर इस किस्म की परफॉर्मेंस उनकी है कि इनको ऑडिट करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको कोई परफॉर्म कर ही नहीं रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी के मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब आप किसी का वोट किसी और के खाते में डाल देंगे और उसको हुकूमत पे बैठा देंगे और जिसका मैंडेट होगा उसको आप अडयाला में बंद करेंगे, तो हम तो डे वन से हमारी स्टैंडिंग यही थी, यही स्टांस था इमरान खान साहब का कि ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा और वो कोलैप्स कर चुका है। ये आए थे मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने, ये कहते थे कि ये हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। डिफॉल्ट से बचाया या नहीं बचाया ये एक अलग बहस है, इन्होंने तो मुल्क के सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। अब बात एक ही है कि इस मुल्क में एक नए फ्रेश इलेक्शन हो और उस फ्रेश इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, जिसको जो मैंडेट मिले, जिसको जो वोट मिले, उसके डब्बे से वही वोट निकले। इसके अलावा इस सिस्टम को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे तो इन्होंने हाइब्रिड निज़ाम, ये खुद इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें PTI मोहसिन नकवी के मुतल्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है किसी भी और से ज़्यादा। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा ताकतवर वज़ीर के तौर पर सामने नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद वो इतने तगड़े नहीं हैं जितने मोहसिन नकवी साहब मौसर थे जब उनका और अली अमीन गंडापुर का एक बैक चैनल चल रहा था। नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ये आपके इस्लामाबाद आने से पहले। तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालें, क्योंकि मोहसिन नकवी का वो पॉजिटिव रोल था जब उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दिया, बैरिस्टर गौहर को बिठाया कि आप जाओ, और बैरिस्टर सैफ को भी बिठाया, इंगेज करो इस धरने वालों को। फिर मोहसिन नकवी के ज़रिए ही वो बैक चैनल चल रहा था कि संगजानी बैठ जाएं। थोड़ा सा आपकी ज़बानी फिर आगे चलते हैं। बहुत सेंट्रल रोल था उस सारे वाक़े के अंदर मोहसिन नकवी का। देखिए, जिस रोल की आप बात कर रहे हैं इसके बारे में बेहतर तो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं।
لیکن میں اس اینگل سے اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت جو تھی مشکل میں تھی، اس حکومت کو خطرہ تھا، اور نون لیگ کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ جب یہ مشکل میں آتے ہیں تو یہ پاؤں پڑتے ہیں، اور جیسے مشکل سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو مومنٹم بنا تھا، جو تحریک کا مومنٹم تھا، جو لوگ سڑکوں پہ تھے، تو یہ خود کو خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ جب خطرہ محسوس کر رہے تھے تو اس ٹائم ہاتھ پاؤں یہ مار رہے تھے، انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی دیا، 7 بجے جیل کے دروازے بھی کھولے اور خان سے ملاقات بھی کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 2 سال سے تو ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی، لیکن سختیاں عمران خان صاحب پہ مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ اور جہاں تک محسن اس نقوی واقعے کی سے تھوڑا پاورفل فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی والے معاملے کو بعد میں لے کے آتے ہیں اگلے حصے میں، لیکن اس کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں۔ 2-3 ہفتے پہلے بھی، 4 ہفتے پہلے بھی سہیل افریدی کی ایک ملاقات ہوئی تھی محسن نقوی سے، اور خبر یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کا یہ جو 5 اگست والا پروٹیسٹ تھا، اس سے پہلے دوبارہ محسن نقوی اور سہیل افریدی کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ آپ کی زبانی دیکھیں، جس ملاقات کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جس کو پریٹینڈ ایسا کیا جا رہا تھا کہ وہ خفیہ ملاقات تھی، وہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی۔ اس کو تو میں نے بارہا میڈیا ٹاکس میں، افریدی صاحب نے خود پریس کانفرنس میں اس کا اقرار کیا کہ ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہے، گوہر صاحب وہاں پہ موجود ہے، اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ابھی کی جو ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، لیکن افریدی صاحب نے تو کل سب کے سامنے 27 سپٹمبر کے ڈیٹ کی اناؤنس کر دیا اور ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ وہ تو ٹرک کی بدلی ہے نا، 27 ستمبر آئے گی تو تب آئے گی، وہ اس کو آگے جا کے ڈسکس کوئی کرتے ٹرک کی ہیں، بدلی لیکن نہیں۔ آپس میں کانٹیکٹ چل رہا ہے، کانٹیکٹ چل رہا ہے آپس میں۔ دیکھیں، اس وقت افریدی صاحب ایک منصب پہ براجمان ہیں، اور اس وقت نقوی صاحب بھی ایک منصب پہ براجمان ہے، وہ ملک کے وزیر داخلہ ہے۔ امن و امان کے حوالے سے بالکل رابطہ ہوتا ہے ان سے، صرف اور صرف امن و امان کے حوالے سے، اس سے زیادہ بالکل نہ ٹھیک، سیاسی کوئی بات چیت ہوتی بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ نہ بیرسٹر کوئی ہم دانیال سیاسی چودھری